ہمارے سبق کا عنوان ہے پنچایت، جو کہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ میں نے بتایا کہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں کسی زندگی کے پہلو، کردار یا واقعے کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ اور پنچایت کہتے ہیں ثالثی کمیٹی کو، یعنی جس میں معتبر افراد ہوتے ہیں اور لوگوں کے جھگڑوں کا انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس سبق کی یا اس افسانے کی بلند خوانی یا عبارت خوانی سے پہلے ضروری ہے کہ جو اس کے اہم کردار ہیں ان کا تعارف آپ کو کروا دیا جائے۔ اس کے کرداروں میں ہیں شیخ جمن۔ شیخ جمن کے جو ہے اس کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے کہ وہ لالچ میں آ کر اپنی خالہ، بوڑھی بیوہ عورت ہے اس کی خالہ، تو اس کے نام کچھ زمین ہوتی ہے، تو وہ اپنی خالہ کو لے آتا ہے اور اس کی زمین اپنے نام لگوا لیتا ہے۔ شیخ جمراتی جو ہے وہ جمن کے والد کا نام ہے، جو جمن اور الگو چودھری کے استاد ہیں۔ چودھری الگو جو ہے وہ شیخ جمن کا بچپن کا دوست ہے، اور چودھری الگو جب شیخ جمن کے خلاف خالہ جاتی ہے پنچایت میں مقدمہ لے کر اپنی زمین کا، تو چودھری الگو اس کا پنچ ہوتا ہے۔ پنچ کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، پنچایت میں فیصلہ کرنے والے کو پنچ کہتے ہیں۔ چودھری الگو وہاں پر پنچ ہوتا ہے، تو وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق شیخ جمن کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور خالہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر اس طرح ان کی بچپن کی جو دوستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فہمین شیخ جمن کی اہلیہ کا نام ہے، یعنی اس کی بیوی کا نام ہے۔ اور جو فہمین ہے وہ شروع میں جب شیخ جمن اپنی خالہ کو لے کر آتا ہے تو زمین کے لالچ میں وہ شیخ جمن کی خالہ کی بہت خدمت کرتی ہے، لیکن جب زمین ان کے نام ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کھانا پینا بہت کم کر دیتی ہے۔ خالہ جان ایک بوڑھی بیوہ عورت ہیں جو کہ شیخ جمن کی خالہ ہے، ان کے نام زمین ہوتی ہے۔ شیخ جمن ان کو لے آتا ہے اور جب زمین ان کی اپنے نام لگوا لیتا ہے تو پھر ان کا کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ تو پھر شیخ جمن کو خالہ کہتی ہیں کہ تم میری زمین مجھے واپس کر دو اور میں اپنا گزارا خود کر لوں گی۔ تو شیخ جمن کہتا ہے، پھر یہ مکالمے بڑے خوبصورت ہے جو ہم افسانے میں پڑھیں گے۔ تو پھر جب شیخ جمن خالہ کی زمین واپس نہیں کرتا تو خالہ یہ زمین کا مقدمہ پنچایت میں لے کر جاتی ہیں تاکہ سارے مل کر فیصلہ کریں۔ تو جو چودھری الگو ہے وہ اس پنچایت کا پنچ ہوتا ہے۔ پنچ کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو۔ تو جب شیخ جمن کو تو بہت بے فکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ظاہر ہے میرا دوست ہے فیصلہ کرنے والا، تو وہ خالہ کے خلاف ہی فیصلہ کرے گا، ظاہر ہے میرا دوست ہے تو میرے حق میں فیصلہ کرے گا زمین کا۔ لیکن چودھری الگو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوست شیخ جمن کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور خالہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ چودھری الگو اور شیخ جمن کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان کی اس فیصلے کے بعد 1 مہینے بعد چودھری الگو کے پاس بیلوں کی خوبصورت جوڑی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بیل اس کا مر جاتا ہے، تو پھر دوسرا بیل اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا، تو وہ اس کو بیچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو پھر اس وقت جو سمجھو سیٹھ ہیں وہ گاؤں میں کیا کام کرتے تھے؟ گڑ، گھی، تیل اور نمک کا کاروبار کرتا تھا۔ تو اس نے پھر جو سمجھو سیٹھ ہے وہ چودھری الگو کے پاس گیا اور کہا کہ ایک بیل تمہارے کسی کام کا نہیں، اپنا بیل تم مجھے دے دو۔ تو چودھری الگو اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو دے دیتا ہے، اور سمجھو سیٹھ کہتا ہے کہ اس کے جو دام ہے وہ 1 مہینے بعد میں تمہیں دوں گا، یعنی اس کی قیمت 1 مہینے بعد میں تمہیں دوں گا۔ جب سمجھو سیٹھ کو یہ بیل ملتا ہے تو وہ پھر اس بیل پر دن میں 4 چکر منڈی کے لگاتا ہے، اور اس کو کھانے کو بیل کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو ظاہر ہے بیل بیچارہ پھر بہت کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن جب سمجھو سیٹھ اپنی تھیلی بھری ہوئی پیسوں کی لے کر اور کچھ سامان لے کر منڈی سے گھر واپس آ رہا تھا، تو اس نے چونکہ بیل کو کوئی کھانا نہیں دیا ہوا تھا، کوئی اس کو کھانا پانی نہیں دیتا تھا، وہ بیل کمزور ہو گیا تھا، تو سمجھو سیٹھ نے اس پہ 3-4 چکر لگائے اس دن۔ تو جب وہ واپس آ رہا تھا رات کو تو بیل وہاں پر گرا، اور ایسا گرا کہ وہ بیچارہ اٹھ ہی نہ سکا اور ادھر ہی مر گیا۔ تو جو سمجھو سیٹھ ہے وہ ادھر ہی پھر رات کو بیٹھ گیا کہ اب ظاہر ہے اس کے پاس تیل کے کنستر تھے اور دوسرا سامان تھا، پیسے بھی تھے، تو وہ پھر اس نے کہا کہ چلو یہاں پر رات کو میں رات گزارتا ہوں اور صبح اٹھ کے چلا جاؤں گا گھر۔ اور جب وہ رات کو بیچارہ جاگتا رہا، لیکن صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی، تو جب وہ ایک دم صبح اٹھا تو اس کا جو اس کی پیسوں کی تھیلی تھی وہ بھی غائب تھی اور اس کا سامان بھی غائب تھا۔
جب سمجھو سیٹھ جو ہے وہ گھر آیا تو جو سیٹھانی ہے اس کو پتہ چلا کہ بیل بھی مار گیا ہے اور پیسے بھی چھن گئے ہیں اور سامان بھی کوئی لے گیا، تو اس نے بہت وہ ایک بالکل مخصوص جو عورتوں کا ایک لہجہ ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے اس افسانے میں کہ وہ پھر اس کو کوسنا شروع ہو جاتی ہے الگو چودھری کو کہ اس نے ہمیں مردہ بیل دیا تھا۔ پھر جب 1 مہینے بعد الگو چودھری سمجھو سیٹھ اور سیٹھانی کے پاس آتا ہے کہ مجھے میری بیل کی قیمت ادا کرو، تو وہ الٹا اس سے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو چودھری الگو ہے وہ اپنا مقدمہ پنچایت میں لے کر جاتا ہے۔ جب وہ مقدمہ پنچایت میں لے کر جاتا ہے تو وہاں پر پھر سارے کہتے ہیں کہ یہ رام دھن مصر اور گوڈر شاہ یہ پنچایت کے کردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جمن شیخ کو کہ تم اپنا وہ سمجھو سیٹھ کو کہتے ہیں کہ تم اپنا کوئی پنچ مقرر کرو۔ اب سمجھو سیٹھ جو ہے وہ پنچ مقرر کرتا ہے شیخ جمن کو۔ بھلا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ چودھری الگو نے پچھلا مقدمہ تھا جو اس میں چودھری الگو نے شیخ جمن کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو لہٰذا اب میں شیخ جمن کو پنچ مقرر کرتا ہوں، فیصلہ کرنے والا مقرر کرتا ہوں، تو یہ الگو چودھری کے خلاف فیصلہ دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ سمجھو سیٹھ کہتا ہے کہ میں شیخ جمن کو اپنا پنچ مقرر کرتا ہوں۔ تو پھر یہ رام دھن مصر اور گوڈر شاہ پوچھتے ہیں الگو چودھری سے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کس کو پنچ مقرر کرتے ہو؟ تو وہ بھی پھر بے دلی سے کہتا ہے ٹھیک ہے شیخ جمن کو ہی پنچ مقرر کر دے۔ جب شیخ جمن کو اس مقدمے کا پنچ مقرر کیا جاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ انصاف والی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضے پورے کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، تو وہ پھر تمام معاملات سن کر تو فیصلہ الگو چودھری کے حق میں دیتا ہے۔ تو اس طرح ان کا دوبارہ یہ دوستی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں ہم نے 2 مقدمے پڑھے۔ پہلا مقدمہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ خالہ جان کا ہے جو شیخ جمن کے خلاف پنچایت میں گئی تھی، اور پنچ کون تھا؟ چودھری الگو، اور اس نے اپنے دوست شیخ جمن کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اور دوسرا مقدمہ کون سا تھا؟ جو سمجھو سیٹھ لے کر گیا تھا بیل کے مرنے کے بعد، وہ الگو چودھری کو پیسے نہیں دے رہا تھا، تو سمجھو سیٹھ جو ہے وہ پنچایت میں اپنا مقدمہ لے کر گیا تھا اور اس نے پنچ مقرر کیا تھا شیخ جمن کو، تاکہ اس کو پتہ تھا کہ شیخ جمن کی اور چودھری الگو کی آج کل دوستی ختم ہے، اور شیخ جمن نے چودھری الگو نے شیخ جمن کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ اب شیخ جمن بھی اس کے خلاف فیصلہ دے گا۔ لیکن شیخ جمن جب انصاف کی سیٹ پر بیٹھا تو اس کو معلوم ہوا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، تو اس نے پھر اپنے دوست چودھری الگو کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کی یہ دوستی دوبارہ سے شروع ہو گئی۔